نہ پڑ جائے اس خوف کھا کر کے جو سلنڈریں اپنے گھروں میں دبا کر رکھ کے بیٹھے ہیں، ان سے سب میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ مہربانی سے یہ سارے جو ہے واپس کر دیں کہ ہمارے سے یہاں سلنڈر لے کر جا رہے ہیں لیکن واپس بہت دیری سے آ رہے ہیں، 10,000 15,000 میں لے کر کے وہ 20-25,000 میں بیچ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جس طریقے سے آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ملک کے حالات کتنی تیزی کے ساتھ بگڑتے جا رہے ہیں، بیڈس اویلیبل نہیں ہیں اور آکسیجن اویلیبل نہیں ہے۔ اس موقع پر سرکار کو آگے آنا چاہیے تھا، آگے آ کر قوم کی انسانیت کی خدمت کرنا تھا، لیکن بہت سارے NGOs، بہت سارے تنظیم مل کر آکسیجن کا انتظام کر رہے ہیں، کووڈ سینٹرز کو کھولنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ بنگلور شہر کے اندر دیگر کرناٹکا کی ریاست ہو یا ملک ہندوستان ہو، ہر جگہ پر کوشش کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر کے بردرز جو ہیں، کے شرف الدین صاحب، کے غیاث الدین صاحب، یہ وہ بھائی ہیں جو الحمدللہ جب بھی انسانیت کی خدمت کی بات آتی ہے تو آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ کے شرف الدین صاحب موجود ہیں، MIM کے ڈسٹرکٹ پریسیڈنٹ بھی ہیں، جو اپنی جانب سے فری آکسیجن کا انتظام بہت پہلے سے کیے تھے۔ الحمدللہ انہوں نے بہت خدمت کی، لیکن جس طریقے سے حالات بگڑے، آکسیجن کی قلت آنے لگی، ان کے سینٹرز میں بھی آکسیجن کی کمی آنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے کچھ کانٹیکٹ نمبرز تھے، جو ہیلپ لائن نمبرز تھے، وہ بند ہونے لگے۔ بہت سارے لوگوں نے افواہ پھیلائی کہ یہ جھوٹی خبر ہے، یہ خدمت بھی نہیں کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن دوبارہ الحمدللہ آج 30 اپریل 2021 ہے، الحمدللہ ان کے سینٹرز میں دوبارہ آکسیجن آیا ہے اور یہ ضرورت مندوں کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت کم کوانٹٹی میں آکسیجن آیا ہے۔ ہم ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو سخت ضرورت ہیں، جو سخت محتاج ہیں، ہم ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو شرف الدین صاحب، جس طریقے سے آپ کے پاس آج آکسیجن آیا ہے، جیسا پہلے دن ہی آیا، بہت سارے لوگ ضرورت مند آپ کے پاس آ گئے، بھیڑ جم گئی، لوگوں کو آپ نے اس میں سے چیک کیا، جو سخت ضرورت مند تھی ان کو آپ نے مدد کی، تو آپ تمام لوگوں کو، بنگلور شہر کے لوگوں کو کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پہلے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے قبول کیا، اور سارے جتنے بھی سارے عالم کے اندر جو خدمات کر رہے ہیں، اللہ اسے بے انتہا قبول کرے۔ یہی میری ایک گزارش ہے کہ یہ جو دور ہے سیکنڈ ویو کا، بہت ہی خطرناک دور گزر رہا ہے۔ اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ صاحب حیثیت جو چاہے پورے ہندوستان میں ہو، چاہے کرناٹک شہر میں ہو یا اپنے بنگلور شہر کے اندر، ہم خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے حالات کتنے بگڑتے جا رہے ہیں، آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے کتنے موت ہو رہے ہیں، یہ اپنے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ دن بدن بدتر سے بدتر حالات بدل رہے ہیں، بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں چاہوں گا کہ صاحب حیثیت جو حضرات ہیں، مالدار ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر آئیں یا کوئی تنظیم سے جڑ جائیں۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو کوئی تنظیم کو تعاون کر دیں، یا کوئی تنظیم جو کام کر رہی ہے، جیسے کئی سارے تنظیمیں ہیں، ان سے جا کر کے جڑ جائیں، ان کا بھرپور تعاون کریں، اور ہر کوئی جو ہے اگر آگے بڑھ کر آئے گا تو کئی لاکھوں کو جانیں بچ سکتی ہیں۔ یہی میری ایک اپیل ہے۔ اور دوسری بات، جو ہمارے یہاں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بنگلور ڈسٹرکٹ سے عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت سے جو کام چل رہا ہے، الحمدللہ یہاں پر جتنا ہماری طاقت ہے وہ ہم اس پلیٹ فارم سے ہم کر رہے ہیں۔ یہیں پہ سارے ہمارے جتنے برانچیں ہیں وہاں پر بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ میں یہی کہوں گا، ہر کوئی آ کر کے جو بے ضرورت ہے، جس کو ضرورت ہی نہیں ہے، خوف زدہ ہو کر کے، خوف کھا کر کے وہ اس کو خرید کر کے لے کے جا کے اپنے گھروں میں جو رکھ رہا ہے، اس سے میں ہاتھ جوڑ کر میں ان کو کہوں گا کہ مہربانی کر جو ہے وہ دوسروں کی مدد کریں، ایسا نہ کریں کہ خوف کھا کر کے کہیں ہمیں ضرورت نہ پڑ جائے۔ اس خوف کھا کر کے جو سلنڈریں اپنے گھروں میں دبا کر رکھ کے بیٹھے ہیں، ان سے سب میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ مہربانی سے یہ سارے جو ہے واپس کر دیں، جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کا تعاون کریں، ان کو دے دیں۔ اور دوسری بات، سب سے قیمتی بات یہ ہے کہ ہمارے سے یہاں سلنڈر لے کر جا رہے ہیں لیکن واپس بہت دیری سے آ رہے ہیں۔ جیسے خالی ہوتا ہے تو وہ لے کر کے پھر کیا کرتے ہیں، اس کو آکسیجن بھرانے کے چکر میں لے کر کہیں گھومتے ہیں،
फिर वो हमारे पास आने तक कई दिन लग जाते हैं, रिकवरी होने में बहुत लेट होता है, हमारे पास वापस आने तक देरी होता है, फिर हमको भेजकर फिर रिफिल कराने में ये सारा सिस्टम बिगड़ रहा है। इसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके अमानतदारी और ईमानदारी ये हमारे इस्लाम की फ़र्ज़ आइन है, इसे जो है इसे फॉलो करें। इंसानियत के ऊपर काम कर रहे हैं, सबका ताउन होना चाहिए। मेहरबानी से जो हजरात यहाँ से लेकर जाए या कहीं से भी लेकर जाएं, वो 24 आवर या 48 आवर्स का जो सिलेंडर रहता है उसको जो है खाली होते ही वापस दोबारा लाकर दे दें। एक और बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हमने ऐसा दौर अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा और ना ही हमारे बड़े कभी देखे हैं। ये इतनी हालात इतने बिगड़ने के वक्त कोई जान को अपनी कीमत लगाकर बेच रहा है। ये जो जान की कीमत है ये लोग इस पर भी कमाई का ज़रिया बनाए हैं। जैसे कि अभी हमारे पास आकर के डॉक्यूमेंटेशन दिखाए या उसको जो भी कहीं पे भी जाके सिलेंडर लेते हैं 10,000 15,000 में लेकर के वो 20-25 हज़ार में बेच रहे हैं। ये कौन सा वक्त है? ये कमाई का वक्त है। बहुत ही अफसोस की बात है। और हमारे जो है 30-35 सिलेंडर अब तक जो है वापस नहीं आए, कोई वापस लाकर नहीं दे रहा है। तो ये सारे चीज़ें, कई सारे तकलीफ़ें आ रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पब्लिक कोऑपरेट करे, जिसका सैचुरेशन लेवल डाउन है, जो मुस्तहिक है उसका, उसी को आप जो है मुहैया करें। जहाँ तक हो सके वो आप खुद जो है जो हमारी आवाम हो या कोई हर किसी की पब्लिक, हर कोई पब्लिक हो, तो मेरा यही एक पैगाम है कि जो ज़रूरतमंद है, जो मुस्तहिक है ऑक्सीजन का, वही इस्तेमाल करें। ये एक मेरी गुजारिश है। तो जैसे कि नाज़रीन जिस तरीके से खिदमत पेश कर रहे हैं के शरफुद्दीन साहब, उनके भाई और उनकी तंजीम के तमाम ज़िम्मेदारान साथी, अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। तो शरफुद्दीन साहब आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।